ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر 27 سال میدان جہاد میں گزار دیے۔ واپسی پر اپنے ہی سگے بیٹے کو دشمن قرار دے دیا۔ جب بیوی سے 30,000 دینار پوچھے تو اس کی بیوی کا کیا رد عمل نکلا، اور جواب میں پھر وہ الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ماں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انمول واقعہ جس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ مدینۃ الرسول کے رہنے والے تھے، جہاد کے بے حد شائق اور دلدادہ تھے۔ ان کا نام فروخ تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کا ذکر ہے۔ خراسان کی سرحدوں پر جہاد ہو رہا تھا۔ فروخ نے جہاد پر جانے کی نیت کی، بیوی سے مشورہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جا تو رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ چند ماہ بعد ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ فروخ پر جہاد کی دھن سوار تھی۔ وہ متعدد بار لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیوی کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا اور کہا، گزر بسر کے لیے 30,000 دینار تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے آنے تک یہ رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ فروخ جہاد پر گئے تو وہاں مشغول ہو گئے، چند یہ کہ بیوی کا خیال آتا، مگر جہاد کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ مسلمان سمرقند اور بخارا کو فتح کر کے آگے نکل رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے انہیں کم و بیش 27 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن آیا، فروخ اس شان سے مدینہ منورہ واپس آئے کہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ پکڑے اپنے گھر آئے۔ نیزے سے دروازے کو دھکا دیا اور گھوڑے سمیت گھر کی دہلیز پار کی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ فروخ بولے، اللہ کا دشمن میں نہیں، تم ہو، تم میری بیوی اور میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ گھوڑے سے کودے اور نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ بڑے میاں لگے شور مچانے اور نوجوان کو برا بھلا کہنے۔ اتنی دیر میں ان کے ہمسائے بھی شور سن کر اکٹھے ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت امام مالک بن انس اور دوسرے علماء کو بھی دعوت دی اور دوسرے علماء کو بھی اطلاع دی کہ اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نوجوان کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ یہ نوجوان جس کی حمایت میں علماء اور مشائخ بھاگے چلے آئے اور عوام بھاگے چلے آئے، ان کا نام ربیہ رائی تھا اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درست تھا جس میں بڑے بڑے علماء شامل ہوتے تھے۔ ربیہ کہہ رہے تھے، میں تمہیں لازمی سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ادھر فروخ بھی کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، میرا تمہارا فیصلہ اب سلطان کے پاس ہی ہوگا، تم میری بیوی کے پاس ٹھہرے ہو۔ شور شرابہ بڑھتا چلا گیا۔ فروخ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں امام مالک بھی پہنچ گئے۔ لوگ ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بڑے میاں سے کہا، یہ گھر یقیناً تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور گھر ہوگا۔ فروخ کہنے لگے، نہیں، یہ میرا گھر ہے اور میرا نام فروخ ہے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے اپنے خاوند کی آواز پہچان لی اور اندر سے نکل آئیں اور کہا، ارے یہ تو میرے خاوند محترم ہیں اور یہ ربیہ ان کا بیٹا ہے۔ جب یہ جہاد پر گئے تھے چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنا بیٹا دیکھا بھی نہیں۔ اب جب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ باپ بیٹا ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ملاقات کی خوشی میں بے اختیار رونے لگے۔